الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ کا کروڑا احسان جمعہ کی برکتوں کے ساتھ اس نے رمضان کی بابرکت ساتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ان مقدس لمحات کا صدقہ اللہ ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک کے اندر صحت عافیت کے ساتھ دل جمی اور لذت کے ساتھ اللہ ہم سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ معروف آیہ مبارکہ رمضان شریف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم اس مقدس اور بابرکت مہینے کے متعلق چند گزارشات سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس رحمت والے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ رحمتیں ہمیں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر روزوں کا فلسفہ بیان کیا کہ ہم نے تم پر روزے کیوں فرض کیے۔ اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا چاہیں گے۔ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ہم نے جو روزے فرض کیے ہیں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان پر بھی روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ یہ عبادت صرف تمہارے لیے نہیں، گزشتہ جو قومیں گزری ہیں وہ بھی یہ عبادت کرتی چلی آئی ہیں۔ ان کے جو وقت تھے، اوقات تھے، وہ اپنے اپنے تھے، جو قیود تھی روزے کی وہ اپنے اپنے تھی، لیکن جو روزے کی نفسی عبادت ہے یہ گزشتہ قوموں کے اندر بھی موجود تھی۔ رب کائنات نے سب کے متعلق ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہم نے پہلوں پر روزے فرض کیے تو ہمارا فرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اور تم پر روزے فرض کیے تو بھی ہمارا فرض کرنے کا مقصد یہ ہے۔ کون سا مقصد؟ لعلکم تتقون، ہم چاہتے ہیں تم تقوی دار بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے۔ رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں، شریعت کی طرف سے کچھ حلال چیزیں کھانے پر ہمارے لیے پابندی لگ جاتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک پانی حلال ہے، ہم پی نہیں سکتے، کھانا حلال ہے، ہم کھا نہیں سکتے۔ وہ چیزیں جو غیر رمضان کے اندر دن بھر ہم استعمال کیا کرتے تھے حلال تھی، لیکن ہم پر پابندی لگ گئی کہ یہ جو دورانیہ ہے اس دورانیے کے اندر یہ حلال چیزیں بھی تم نے
استعمال نہیں کرنی. تو خود سوچا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے جب حلال چیزوں کو بھی ایک مقررہ وقت کے لیے رب العالمین نے منع فرما دیا تو جو چیزیں سرے ہی سے حرام ہیں, یعنی جن کی شریعت کے اندر کسی بھی جہت کے ساتھ حلت بنتی نہیں, وہ حلال ہے ہی نہیں, سرے سے اللہ رب العالمین نے انہیں حرام قرار دیا ہے, پھر وہ اس مقدس مہینے کے اندر کیسے جائز ہو سکتی ہیں, کیسے روا ہو سکتی ہیں؟ وہ چیزیں کر کے اللہ کے دربار کے اندر بندہ کیسے سرخرو ہو سکتا ہے؟ میں نے کہنا کیا چاہا, نماز نہ پڑھنا یہ پہلے بھی حرام تھا, لیکن رمضان شریف کے اندر یہ تو بہت زیادہ حرام ہے. جھوٹ بولنا یہ پہلے بھی حرام تھا, لیکن ان بابرکت ساتوں کے اندر جھوٹ اپنی زبان سے نکالنا یہ تو بہت زیادہ حرام ہے. کاروبار کے ٹھیے پر بیٹھ کر ملاوٹ کرنا یہ پہلے بھی حرام تھا, لیکن ان بابرکت ساتوں کے اندر یہ تو بہت زیادہ حرام ہو گیا. میں نے کہنا کیا چاہا, جب یہ بابرکت مہینہ بہت ساری حلال چیزیں بھی ہم سے منع کر دیتا ہے کہ ان کے قریب تم نے ایک مقررہ وقت تک نہیں جانا, یہ ہماری طرف سے تمہیں پابندی ہے, تو پھر بے نماز ہونا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ وعدہ خلافی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دل آزاری کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دیگر گناہوں کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز کو ان لفظوں کے اندر بیان فرمایا کہ جو بندہ بری بات کہنا اور بری بات پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ تو گائے بھی کر سکتی ہے اور بکری بھی کر سکتی ہے, اسے ایک تھام پر ایک جگہ پر باندھ دیا جائے, صبح سے شام تک اسے کچھ کھانے کے لیے نہ دیا جائے اور پینے کے لیے نہ دیا جائے, وہ بھوکی مرے گی نہیں, وہ پیاسی مرے گی نہیں, وہ یہ دورانیاں کاٹ لے گی. بندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر فرق یہ ہے, رب کائنات نے کہا ہم نے تمہیں بھوکا ویسے نہیں رکھا, پیاسا ویسے نہیں رکھا, لعلکم تتقون, ہم چاہتے ہیں تمہارے وجود سے تقوی کے پھول کھلے. اگر تمہاری زندگی کے اندر پہلے کوئی کمی تھی وہ دور ہو جائے, کوتاہی تھی وہ دور ہو جائے, غفلت تھی اس کا پردہ اٹھ جائے, کوئی گناہ تھا وہ دھو دیا جائے. ہم نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تھا, وگرنہ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ مقصود شریعت نہیں تھا. چونکہ سرکار علیہ السلام نے واضح لفظوں کے اندر بیان فرما دیا, جو بندہ بری بات کہنا نہ چھوڑے اور بری بات پہ عمل کرنا نہ چھوڑے. بری بات کہنا نہ چھوڑے صرف ایک اس جملے کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی منہیات تھی, جتنے بھی مانع چیزیں تھی, سب کو بیان فرما دیا. ہاں وہ برا کام جسے شریعت ناپسند کرتی ہے, اگر کوئی رمضان شریف کے اندر بھی اسے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں روزے دار ہوں, اس کے روزے دار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ بھوک پیاس کاٹتا ہے اسے ملتا کچھ نہیں. ان لفظوں کو سرکار علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا. بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی میسر نہیں آتا. چونکہ آج پہلا دن ہے, کوشش کریں کہ ہم روزہ دار بھی ہوں اور ہمیں کچھ ملے بھی, ہم بھوکے پیاسے بھی ہوں اور ہمیں کچھ ملے بھی, جو شریعت چاہتی ہے. شریعت کیا چاہتی ہے؟ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. میں تقوی کی ایک تعریف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, مختصر سی تعریف جسے محدثین نے مفسرین نے بیان کیا. تقوی ہے کیا, کہاں سے ملتا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حدیثوں سے لیا گیا یہ نچوڑ, یعنی یہ تقوی کی تعریف. جو تمہیں حضور دے وہ لے لو, اور جس سے حضور منع کرے اس سے رک جاؤ, اس سے تقوی کہا جاتا ہے. یہ متقی بندہ ہوتا ہے, یہ پرہیزگار بندہ ہوتا ہے. تقوی کے لیے جنگل جانا ضروری نہیں, تقوی کے لیے چیلا کاٹنا ضروری نہیں, تقوی کے لیے زمانے کو چھوڑ کر کے علیحدہ کسی ایک سوراخ کے اندر بیٹھ جانا یہ تقوی نہیں. فرمایا جو مصطفیٰ دیں وہ لے لو, جس سے روکیں وہ رک جاؤ. جس نے اپنے لڑے پر مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کر لیا, اللہ رب العالمین نے اس بندے کو تقوی کا نور عطا فرما دیا. اب یہ دیکھیے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جس پر ماہ رمضان وزنی ہے, باری ہے, بوجھل ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے بات نہ کرو. رمضان شریف کا مہینہ ہے, وہ غصے میں ہے, گھر میں ہے تو غصہ, باہر ہے تو غصہ, محفل میں آئے تو غصہ, جدھر جاتا ہے اس کے لبوں پر اور اس کے چہرے پر یہ اثر ظاہر ہوتا ہے. بھائی بندہ روزے میں ہے, اس سے بات نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے غصے کا اظہار یہ وہ اس کی زبان سے نکلنے والی آگ سے یہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے. ایسے بندے کو شریعت پسند نہیں کرتی. عبادت
اور پھر اندر سے بوجھ محسوس کر کے اس عبادت کو کرنا شریعت اسے ناپسند کرتی ہے۔ آئیے میں حدیث پاک کے لفظ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام نے بڑے واضح لفظوں کے اندر اس فلسفے کو بیان کیا۔ دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے رمضان کو خوشی کے ساتھ قبول کیا، انتظار کرتے رہے، منتظر رہے، رمضان کب آئے گا، رحمت لوٹیں گے، برکت لوٹیں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ کے دربار کے اندر سجدہ کر کے رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک وہ تھے جو منتظر تھے، اور دوسرے وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا مہینہ آ گیا، سب چیزوں پہ پابندی لگ گئی، اب یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دو قسم کی کیٹیگریز ہیں بندوں کی، مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کے اندر دو قسم کے بندے ہیں، ایک وہ جو باخوشی رمضان کو قبول کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ناراض دل سے رمضان کو قبول کرتے ہیں۔ آئیے دونوں کا حال میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں منافقین پر رمضان سے زیادہ کوئی مہینہ باری نہیں، منافقوں پر سب سے بدتر مہینہ، باری مہینہ وہ رمضان شریف ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان والوں پر سب سے پیارا اور سب سے اونچا مہینہ وہ رمضان شریف ہے۔ اب دو کیٹیگریز ہیں، ایک ایمان والے ہیں جن کے سینوں کے اندر ایمان ہے، وہ اسے بوجھ تصور نہیں کرتے، کہتے ہیں رمضان ہے، پیارا ہے، متقی بننے کا ایک سامان ہے، عبادت کمانے کا ایک جہان ہے، نیکیوں کے اندر اضافے کا رب العالمین نے ایک موقع فراہم کیا ہے، وہ نیکی کے اندر اضافہ ہی کرتے ہیں، وہ اس مہینے کو بوجھ تصور نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو منافق ہیں، جو رمضان شریف کو بوجھ تصور کرتے ہیں، رمضان ان پر بڑا بوجھل ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نشانی بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، یعنی جنہوں نے بخوشی اس مہینے کو قبول کیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اگر عبادت سے جی چورا جائے، نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، تسبیح اٹھانے کا دل نہ کرے، رات کو تراویح کے وقت سستی آ جائے، صبح تہجد نہ پڑھ سکے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کرنی چاہیے، جھانکنا چاہیے اپنے گریبان کے اندر، میں کس لسٹ کے اندر کھڑا ہوں، میرا نام کہاں جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام تو نشانی یہ بیان کرتے ہیں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو رمضان کو باخوشی قبول کرتے ہیں، اور جو باخوشی قبول کرتے ہیں ان کی محبوب نشانی بیان فرماتے ہیں، فرمایا پہلے سے عبادت زیادہ کر دیتے ہیں۔ پہلے 5 وقتہ نمازی تھے، اوابین بھی شروع، پہلے 5 وقتہ نمازی تھے، تہجد بھی شروع، پہلے 5 وقتہ نمازی تھے، تراویح بھی اہتمام کے ساتھ، لذت کے ساتھ مساجد کے اندر آ کے پڑھتے ہیں، صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے ایمان والوں کی۔ آئیے دوسروں کی نشانی سنیے، فرمایا وہ جنہوں نے رمضان شریف کو بوجھ تصور کیا، جو رمضان کو سارے مہینوں سے بدتر مہینہ تصور کرتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے منافق بندے ایمان والوں کو غفلت میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کے عیب بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے اندر جس کی زندگی کا وتیرہ یہ ہو، گپ شپ لگاتا ہے، عبادت کی اسی فکر نہیں، رب کو راضی کرنے کی اسی فکر نہیں، اس مہینے کا تقدس اس کے پیش نظر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے اور اس کی میزبانی کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ اس کی میزبانی کیا ہے؟ ادب، احترام، زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ تقوی، زیادہ سے زیادہ پرہیزگاری، رب العالمین کو راضی کرنے والے افعال کرنا، یہ اس کی مہمان نوازی ہے، یہ ہماری میزبانی ہوگی۔ جب اس مہمان کو ہم راضی کریں گے، ہر لمحہ اس مہمان کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا، بزم عشر کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ ساتھ جنت کے اندر لے جائے گا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے۔ تو میں نے دو کیٹیگریز، دو گروہ آپ کے سامنے عرض کیے، وہ لوگ جو رمضان شریف کو بوجھ تصور کرتے ہیں، اس کی عبادات کو بوجھ تصور کرتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ ایمان والوں کو غافل بھی کرتے ہیں، ساتھ عیب بیان کرتے ہیں، راز فاش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا وقت نہیں گزرتا۔ اس بندے کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے سبق سیکھنا ضروری ہے جو وقت گزاری کے لیے رمضان شریف میں بہت سارے مشغلے اپناتا ہے۔ کوئی تاش لے کر بیٹھ جاتا ہے کسی چوک کے اندر، کوئی کیرٹ لے کر کسی چوک میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی میڈیا کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کوئی نیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ وقت نہیں گزر رہا، ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے رمضان شریف بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اگر وقت گزاری کے لیے ہم کسی گناہ کا انتخاب کریں گے، وقت گزاری کے لیے ہم اگر رب کی نافرمانی کا انتخاب کریں گے، روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔
روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی. جو مقصد روزہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ ہم پا نہیں سکیں گے, وہ ہمیں مل نہیں سکے گا. روزہ میں کیا مقصد دینا چاہتا ہے؟ ہم متقی بن جائیں, ہم پرہیزگار بن جائیں, اندر ہمارا اجلا ہو جائے, آنکھیں ہمارے بہنے لگ جائیں, دل ہمارے نرم ہو جائے, رب کی یاد کے اندر لمحہ لمحہ ہم اپنے آپ کو مستغرق کر لیں. یہ ہمیں کب میسر آئے گا؟ جب ہم اپنا ہر لمحہ رب رسول کی تابعداری میں گزاریں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنی بات سے بھی منع کر دیا. فرمایا رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہو, تم نے روزہ رکھا ہوا ہو, کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے, تمہیں گالی دینا چاہے, تو گالی کا جواب گالی سے نہ دینا, جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہ دینا, بلکہ اسے آگے سے یہ جملہ بولنا, انا صائمن. اے گالی دینے والے, تو گالی دے رہا ہے, میں نہیں دوں گا. کیوں؟ میں روزے سے ہوں. روزے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا, ہر برے کام سے اپنے آپ کو روک لینا. میں روزے سے ہوں, تو گالی دیتا ہے, رب کی ناراضگی والا کام کرتا ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر ابھی 4 حدیثیں عرض کرنے کی کوشش کی جن کے اندر ہم نے روزے کے فلسفے کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے, پرہیزگار بنانا چاہتا ہے, اور اللہ کے دربار سے ہمیں نور لے کر دیتا ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے. آج چونکہ رمضان شریف کا اول دن ہے, اس پہلے دن کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی. رمضان شریف کا اول دن بھی ہے اور جمعے کا مقدس دن بھی ہے, یعنی اس دن کو 2 نسبتیں حاصل ہیں. رمضان میں جمعہ یہ اور برکت ہے, رمضان کا جو پہلا دن ہے اس کی اور رحمت اور برکت ہے. آئیے ہم حدیث پاک سماعت کرتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان کی پہلی رات آتی ہے, جو رات آج گزر گئی, خوش نصیب لوگوں نے ابتدا نماز تراویح کے ساتھ کی, اللہ کی بارگاہ میں جھکے, اللہ کو راضی کیا. اس رات کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. رب کا رحمت کی نظر سے دیکھنا, اس کا اگر آپ ادراک کرنا چاہیں, اس کی اہمیت دیکھنا چاہیں, عظمت دیکھنا چاہیں, تو محبوب علیہ السلام نے اس کی وضاحت بیان فرمائی. حضور فرمانے لگے جس کو اللہ رب العالمین رحمت کی نظر کے ساتھ دیکھے اس کو اللہ کی طرف سے جزا کیا ملتی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. تو بہت لائق لوگ تھے وہ, عقل مند لوگ تھے وہ. جب رب رحمت کی نگاہ ڈال رہا تھا وہ کسی رحمت کی تھام پر تھے, کسی رحمت کے مرکز پر تھے. وہ کسی چوک میں نہیں تھے, چراہے میں نہیں تھے, بازار اور ہوٹل میں نہیں تھے, بلکہ مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کی نگاہ کے منتظر تھے. ان کی طرف رب نے نگاہ رحمت فرمائی, اور جس کی طرف اللہ نگاہ رحمت فرمائے اللہ کا اس کے نام یہ اعلان ہے, اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. دوسری بات سنیے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت شام آتی ہے, یعنی پہلے دن کی جس وقت شام آتی ہے, اللہ رب العالمین فرشتوں کو یہ پیغام دیتا ہے, فرشتوں آج اس مقدس مہینے کی شام آ رہی ہے جس کی خاطر میں نے پورا سال جنت کو تیار کیا ہے, میں نے پورا سال جنت کو سجایا ہے. آج اس مقدس شام کے پہلے لمحے کے اندر میری طرف سے جزا یہ ہے, میں 10 لاکھ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماؤں گا. بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم نوازی ہے, بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک اور پیغام آتا ہے. پیغام یہ آتا ہے, پہلا دن ہے, روزہ داروں نے روزہ رکھا ہے, جس وقت عصر کا ٹائم گزرتا ہے, مغرب قریب آتی ہے, تو منہ سے ہلکی ہلکی بو کا احساس ہوتا ہے. یعنی معدہ جس وقت خالی ہو تو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے. اس بو کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ سے وہ جو ہلکی سی بو آتی ہے, اللہ فرماتا ہے یہ بو نہیں ہے, ہم اس سے کستوری سے بھی عظمت والا درجہ عطا فرما رہے ہیں. یہ تیسرا اعزاز ہے پہلے دن کے متعلق. پھر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت تیار ہو جا, سنور جا اور اپنے آپ کو مزین کر لے. میرے بندے اب عبادت پر گامزن ہو چکے ہیں, تھک ہار کے جب میرے دربار میں آئیں گے جزا کے طور پر تیرے اندر انہیں داخل فرماؤں گا. یعنی یہ اس پہلے دن کی رحمتیں ہیں, اس پہلے دن کی عظمتیں ہیں. جب ایک دن کی عظمت اتنی ہے
تو پورے مہینے کی برکت کتنی ہوگی, پورے مہینے کی رحمت کتنی ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان شریف کے اندر کمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین رمضان شریف کی ہر ساعت کے اندر, کس دن؟ جمعے والے دن, ہر ساعت کے اندر اللہ گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. جمعے والے دن, آج مقدس جمعہ بھی ہے اور ساتھ رمضان کا پہلا دن بھی ہے. ایک یہ کہ شام کے وقت 10 لاکھ گناہگار دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں, اور جمعے والے دن ہر لمحے کے اندر اللہ رب العالمین گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے. دیکھیے, انسان کوئی کام کرنے لگے تو انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. ہر مشکل کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر یہ ہمت کرے, اگر یہ کوشش کرے, اگر یہ محنت کرے. دل تھوڑا کر لینا اور کہنا یار میں تو یہ نہیں کر سکتا. اچھے جوان بندے وہ اپنے آپ کو روزے سے دور کر لیتے ہیں, دوبارہ یہ لمحات میسر نہیں آئیں گے. آج آپ کے پاس صحت ہے, تندرستی ہے, صرف ایک شیطانی اثر ہے جو 11 مہینے ہمارے ذہنوں پر چڑھا رہا. اب وہ شیطانی اثر اترتا نہیں اور ہم کہتے ہیں یار میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا, اور میں روزہ رکھوں تو یہ ہو جائے گا. اچھے جوان بندے اپنے آپ کو روزے سے دور کرتے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے جیسے 5 وقتہ نماز فرض ہے تو سال کے بعد 1 مہینے کے روزے رمضان شریف میں صحت عافیت کی حالت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض اور لازم کیے ہیں. اگر یہ ایک روزہ رہ جائے, آپ اس کے بعد پوری زندگی رمضان شریف کی قضا کرتے رہیں, اس روزے کی قضا کرتے رہیں, یہ والا ثواب آپ نہیں پا سکیں گے. رمضان کا ثواب رمضان ہی میں میسر آتا ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ کسی بھی جیت کے ساتھ روزہ ٹوٹنے نہ پائے. اور یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے, چونکہ یہ خفیہ عمل ہے اور اللہ اخلاص والے عملوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. خفیہ عمل اس طرح ہے, اس وقت آپ سارے مسجد میں میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتا کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کو کیا پتا کہ میں روزے سے ہوں. یہ خفیہ عمل ہے. بند کمرے میں بندہ چلا جائے, وہ پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا, وہ کھانا کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا. کیوں؟ اسے پتا ہے بند کمرے میں اور کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ روزہ, یہ حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. میں سوال کرتا ہوں اے اللہ حج کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے. مولا زکات کس کے لیے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے. نماز کس لیے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے. عمرہ کس لیے؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے. ہر عبادت اللہ کے لیے, لیکن حج کے لیے اللہ نے یہ نہ کہا, عمرے کے لیے اللہ نے یہ نہ کہا, زکات کے لیے اللہ نے یہ نہ کہا, نماز کے لیے اللہ نے یہ نہ کہا, تراویح کے لیے اللہ نے یہ نہ کہا, فقط روزے کے لیے کہا. پر میں روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اس کے اندر محدثین اور مفسرین کہتے ہیں راز یہ ہے, روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان راز ہے. یہ خفیہ عبادت ہے, اخلاص والی عبادت ہے. صرف بندہ جانتا ہے میں روزہ دار ہوں, صرف اللہ جانتا ہے یہ میرا بندہ روزہ دار ہے. اور بند کمروں اور پردوں کے اندر بھی یہ کچھ کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر میرا خوف حاوی ہے اور میں لمحہ ہر جگہ دیکھ رہا ہوں, اس پر یہ بات حاوی ہے. جب یہ والا فعل بندہ کرتا ہے یعنی اخلاص مندی کے ساتھ, اللہ کہتا ہے میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. مولا جزا کیا ہے؟ فرمایا عشر کی منڈی میں جب تو آئے گا, گرمی ہوگی, جسم جلس رہے ہوں گے اور بندے اس گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے, وہاں میں کیا کروں گا؟ روزہ میرے لیے, جزا میں دوں گا. مولا جزا کیا ہے؟ فرمایا عشر کی منڈی میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا. اب یہ دیکھیے ایک خفیہ سی عبادت ہے, اخلاص مندی والی عبادت ہے. ویسے آپ کو پتا ہے ہماری صفوں سے اخلاص آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دکھلاوا, ریاکاری ہماری صفوں کے اندر بہت زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. چھپ کر کوئی کام کرنا وہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. چھپ کر کوئی کام کرنا وہ ہماری زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتا چلا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا عبادت کا رب العالمین نے ہمیں سال کے بعد 1 مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہمیں پتا چلے اخلاص مندی بھی کچھ چیز ہوتی ہے, للہیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے, رب کے ساتھ راز و نیاز بھی کچھ چیز ہوتی ہے. یہی وجہ تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام راتوں کو بعض اوقات یوں کرتے, اپنا بستر چھوڑ دیتے, اپنا گھر چھوڑ دیتے, کسی غار میں چلے جاتے, کسی کونے میں چلے جاتے. وہاں پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی اور محبوب کی ذات ہوتی. سرکار علیہ السلام بتانا چاہتے تھے بندے کی زندگی میں ایسے لمحے ہونے چاہیے کہ صرف رب کو پتا ہو اور بندے کو پتا ہو, کوئی تیسرا جاننے والا نہیں ہے. رمضان کے اندر بہت ساری ہم کمائیاں کر سکتے ہیں. آئیے میں آج کی نشست کی آخری حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کروں.
یہ ایک صدا ہے رحمت کی اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے. پورا سال ہر رات پچھلے پیر رب کی طرف سے ایک صدا آتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے. صدا آتی ہے حل من مستغفر, ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من مسترزق, ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ حل من سائل, ہے کوئی سوالی جسے کوئی حاجت پیش ہو وہ میری بارگاہ کے اندر آئے؟ بخشش مانگنے والے میں تمہیں بخشش دوں گا, رزق مانگنے والے میں تیری جھولی کو رزق سے بھر دوں گا. اے سوالی حاجت لے کے آ, میں تیری حاجت کو پورا فرماؤں گا. لیکن اللہ اکبر, کتنا کرم ہو گیا رب کا, کتنی رحمت ہوگی رب کی. وہ ویلا جب رحمت کی صدا رب کی طرف سے آتی تھی, ہم تو سو رہے ہوتے تھے, یعنی رات کا پچھلا پیر, اس وقت تو غافل لوگ غفلت کی لمبی چادر تان کے سو رہے ہوتے ہیں. رب کی صدایں آتی تھی, گزر جاتی تھی, آتی تھی, گزر جاتی تھی. یہاں تو کوئی تہجد گزار ہی اٹھتا تھا 100 میں سے ایک, یہاں تو کوئی شب بیدار ہی اٹھتا تھا 100 میں سے ایک. لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا کرم کر دیا, رمضان بھیجا, فرمایا جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا ہے اب مغرب سے لے کے صبح تک ہر وقت میں یہی صدا دوں گا. پچھلے پیر والی قید ختم ہے, مغرب کے وقت بھی میری صدا یہی ہے. حل من مستغفر, ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ حل من مسترزق, ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ حل من سائل, ہے کوئی پریشان حال, ہے کوئی حاجت مند, ہے کوئی سوالی. گویا رحمت کے اس مہینے کے اندر رب العالمین نے اپنا قانون قدرت بدل دیا. وہ غافل لوگ, وہ کمزور لوگ پورا سال میری صدا پر جنہوں نے کان نہیں دھرا, میری بخشش کی صدا پہ جنہوں نے کان نہیں دھرا, میری بارگاہ میں نہیں آ سکے, اب آؤ, میں نے رمضان شریف کی ہر رات کے ہر لمحے میں اپنی صدا کو جاری فرمایا. یہ صدایں آتی ہیں, ہمارے کان سن نہیں سکتے, جن کانوں نے سنا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے. یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنا ہے یہ جو صبح کو سہانا موسم ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سستی اتاری ہے, سستی صرف رہ گئی ہے. جو شیطان ہے وہ تو پابند سلاسل ہو گیا, اسے سمندر کے اندر بیڑیاں ڈال دیا گیا. کیا آپ نے رات کو مساجد کے اندر منظر نہیں دیکھا؟ جیسے اسے بیڑیاں ڈالی گئی اور مسجدوں کے اندر گھیما گھیمی ہوگی, رونق ہوگی. کہاں سے آگے نمازی, کہاں سے آگے مسجد آباد کرنے والے؟ یہی محلے تھے, یہی شہر تھے, یہی گلیاں تھی, یہاں سے آنے والے لوگ تھے جنہوں نے آ کے مسجد کو رونق دی. اصل میں ہمارا ازلی دشمن شیطان تھا جو ہمیں پہلے آنے نہیں دیتا تھا. اب وہ ہے ہی نہیں, اب اسے پابند سلاسل کر دیا گیا, اب بیڑیاں ڈال کر کے سمندر کے اندر اسے ڈال دیا گیا. اب اگر کچھ ہے وہ ہماری ذاتی سستی ہے. صبح کے ان مبارک لمحات کے اندر, یعنی سحری سے 1 گھنٹہ قبل اٹھیے, تہجد کی نماز. میں اکثر جملہ کہتا ہوں, 40 دن تک کوئی بھی کام کرو, 40 دن تک وہ بندے کی عادت میں پختہ ہو جاتا ہے. پھر وہ پختہ ایسے ہوتا ہے کہ عادت بدلتی نہیں ہے, بندے کی روح اس کام کی متلاشی رہتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ, سحری کے لیے آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے, تھوڑی سی سستی دور کیجئے, 2 رکعت پڑھیے یا 8 رکعت پڑھیے, نماز تہجد کی عادت ڈالیے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانے سے, آدھا گھنٹہ سحری سے قبل اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے سے بہت بڑی ہم رحمت کما سکتے ہیں, بہت بڑا کرم ہم کما سکتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بزم عشر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے, اللہ رب العالمین قیامت کی صفوں سے انہیں نکالے گا اور نکال کے کہے گا, اے بزم عشر میں حاضر ہونے والوں, ارادہ ہو جاؤ, آج ہم تمہیں بے حساب داخل جنت فرمائیں گے. بندے پوچھیں گے, اے میرے مولا یہ کون ہے جنہیں حشر کی گرمی سے نکال کر کے بے حساب داخل جنت کیا جا رہا ہے؟ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے, ہمیں حساب کے لیے روک دیا گیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا, یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی کروٹیں پہلو سے جدا ہو جاتی تھی, یہ اپنے پشتوں کو بستروں سے اٹھا لیتے تھے, اور جب آدھی رات کا ویلا گزر جاتا تھا ہمارے دربار میں آ کے تہجد کی صورت میں سجدہ کیا کرتے تھے. آج ہم جزا میں بے حساب انہیں جنت عطا فرمائیں. تو کتنی بڑی سعادت ہے. رمضان کا مہینہ, یہ بہت آسانی سے ہم 30 دن کا یہ ورد کر سکتے ہیں, اور اگر رمضان کے بعد 10 دن مزید پلس کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر یہ تہجد کی عادت پختہ ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق نصیب فرمائے. ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم غور نہیں کرتے, روزہ رکھ کے بھی ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, ہم غور نہیں کرتے. جھوٹ نکل جاتا ہے, گالی زبان سے نکل جاتی ہے, غیبت کسی کی ہو جاتی ہے, دل آزاری کسی کی ہو جاتی ہے,
जितना ज्यादा आप चुप रहेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, मखलूक से अपने आप को दूर रखेंगे। ये जो मेले होते हैं, यानी 3, 4, 5, 6 बंदों के मेले किसी भी चौक के अंदर लगते हैं, ये वक्त गुजारी के मेले होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ गुनाहों के मेले होते हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह होते हैं, एक बंदा साथ गुजर गया, हमारे रोजे का बेड़ा गर्क हो गया, उसके खिलाफ एक जुमला बोल दिया, हमारा रोजा गर्क हो गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों रोजा रखो, जब तक मैं ना कहूं रोजा इफ्तार ना करना। सब ने रख लिया, इफ्तारी का टाइम आया, एक एक बंदा आता गया, इजाजत लेके रोजा इफ्तार करता गया। एक सहाबी आए, हुजूर मेरी 2 बहनें हैं, उन्होंने रोजा रखा था, शर्माती हैं आपकी बारगाह में आने से, रोजा खोलने की इजाजत मांगती हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी बारगाह में बुलवाया और बुला के कहा, तुम कैसी रोजादार हो, पूरा दिन गोश्त खाती रही हो? उन्होंने कहा, नहीं हुजूर, हमने तो गोश्त नहीं खाया, हमने तो रोजा रखा हुआ था। फरमाया, नहीं, तुमने रोजा रख करके मुसलमान औरतों की गीबत की है। फिर प्याला लाया गया, चूंकि दौरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम था, प्याला लाया गया, फरमाया क्या करो इसके अंदर? गोश्त और बोटियां उनके मुंह से निकली। फरमाया ये रोजे की हालत के अंदर ये तुमने किया। तो रोजे की हालत के अंदर गीबत, किसी का ऐब बयान करना, ये छोटे छोटे गुनाह जिन्हें हम समझते बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। ये हमारी जिंदगी को आग लगा देते हैं, इबादत को जाया कर देते हैं। कंट्रोल अपने ऊपर करने की कोशिश करें। जितना चुप रहेंगे, जितना अकेले रहेंगे, जितना ज्यादा तस्बीह पर हाथ रखेंगे, जितना जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रखेंगे, रोजे के अंदर उतनी ही ज्यादा कमाई की जा सकती है। अल्लाह